الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اب آپ مضامین سماعت فرما رہے ہیں جنت اور اس کی نعمتوں سے متعلق۔ گزشتہ جمعے کو مضمون سماعت فرما رہے تھے کہ چوتھے نمبر پر جو چیز مذکور ہوئی اسی کے ذیل میں ایک بزرگ ہستی جو مدینہ منورہ میں مقیم تھے ان کا تذکرہ ہوا اور اسی میں وقت پورا ہو گیا اور بات نامکمل رہ گئی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ زندگی بخیر یار زندہ صحبت باقی آئندہ جمعے کو دوبارہ سے یہ مضمون آپ حضرات کو سنا دوں گا۔ بزرگ بہت ہیں روئے زمین پر اور باقی حرمین شریفین میں اور بھی زیادہ ہیں اور بڑے بڑے اونچے اونچے مرتبے کے بزرگ ہیں۔ کتاب سے مضمون آپ کو سناؤں گا۔ پہلے وہ گزشتہ جمعے کو جو بات تھی ان بزرگ کا ذکر تھا، تھوڑا سا اور بھی ان کا ذکر کروں تو میں نے عرض کیا تھا کہ 1995 میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری ان کی ملاقات ہوئی رمضان المبارک میں، کہ ان کے لیے ان کے جاننے والے تھے، انہوں نے پہلے سے مصلی بچھا کر جگہ روکی ہوئی تھی۔ عشاء سے کچھ پہلے ہم جب مسجد نبوی میں پہنچے اور ایک جگہ اپنی طبیعت کے مناسب بیٹھے تو دیکھا کہ اگلی صف میں جگہ رکی ہوئی ہے، تو ہم نے اندازہ لگایا کہ یہاں کوئی بھی آئیں گے جن کے لیے ان کے ساتھیوں نے جگہ روکی ہے۔ ہم ان کے بالکل پیچھے بیٹھے تھے، تو باہر کے وہ بزرگ ہستی تشریف لائے جن کا نام نامیت میں گرامی میں نے عرض کیا صوفی محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام بعد میں ہمیں معلوم ہوا۔ اس وقت تو ہم نے دیکھا، پھر نماز پڑھی تراویح کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ان کے پاس ملے، ہم بھی ملے، خیر خیریت ہوئی۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ کتنے افراد ہو؟ میں نے کہا 29 ہیں بچوں سمیت، کچھ بچے بھی تھے ہم میں اور عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے، اس طرح سے کل جو ہے ہم 29 افراد تھے۔ تو فرمانے لگے کہ ہمارے یہاں سے کھانا منگا لینا بھائی۔ تو میں نے کہا کہ حضرت ہم کافی افراد ہیں، کہنے کوئی بات نہیں، برتن وغیرہ بھیج دو۔ میں نے کہا برتن وغیرہ تو ابھی کچھ نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچے ہیں اور ٹھکانہ بنایا ہے تو سیدھے نماز کو آ گئے تھے۔ فرمایا کہ اچھا چلو اپنے آدمی بھیج دو، شاگرد بھیج دو ہمارے ساتھ، تو ہم انہیں برتن بھی دے دیتے ہیں، بعد میں لوٹا دینا۔ تو اس طرح سے ان سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی اور وہ لے گئے بہرحال میرے 2 شاگردوں کو۔ ہم وہاں سے فارغ ہو کر اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ قسمت کی بات ہے کہ جب شاگرد آئے تو میں نے کہا کہ جگہ یاد رہی، کہنے لگے کہ وہ ہمارے یہاں قریب ہی ہیں، اسی محلے میں ہی ہے وہ بھی، وہ ذرا پہلے تھے، اس سے اور آگے چلتے تھے تو ہمارا ٹھکانہ آ جاتا تھا۔ میں نے کہا اچھا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ 3 برتن تھے، یعنی ٹفن کیریئر کے 3 حصے، اس میں انہوں نے سالن، چاول اور روٹی بھیجی۔ میں نے دیکھ کر سوچا بھی اور ساتھی سے بھی کہا، میں نے کہا کہ بس یہی دیا ہے؟ کہنے لگے ہاں یہی دیا ہے۔ میں نے کہا 29 افراد ہے اور یہ تو کھانا بہت تھوڑا رہے گا، لیکن بہرحال پھر ہم نے اس کو کھایا اور بسم اللہ کی۔ مردوں نے بھی سب نے رچ کر کھا لیا پیٹ بھر کر، عورتوں نے بھی کھا لیا، بچوں نے بھی کھا لیا، اور پھر بھی تھوڑا بہت بچ رہا۔ پھر اس کے بعد سفر ہوتے رہے تو ہمیں وہ جگہ یاد نہیں رہی۔ پھر ایک دفعہ میں رمضان المبارک میں گیا، پھر وہاں ایک صاحب تھے بزرگ، وہ بھی
ان کے صاحبزادے بھی وہ بھی حافظ قرآن تھے، مغرب بعد قرآن پاک پڑھا کرتے تھے مسجد نبوی میں۔ پھر میں نے ان سے معلوم کیا کہ اس طرح ایک بزرگ تھے، ان کا کچھ عطا پتہ آپ کو ہے؟ کہنے لگے ہاں وہ تو اس طرف کو رہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ پتہ سمجھائیں گے؟ ہمیں جانا ہے وہاں، ان سے ملنا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے پتہ سمجھایا اور ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے دعا کرتے ہوئے چلے اور بالآخر وہاں ہم پہنچ گئے۔ پھر اس طرح ان کی ہماری ملاقات کا سلسلہ ہوا، لیکن ہمارے ذہن میں بھی وہ پھر بھی علاقہ رہتا نہیں تھا، لیکن پوچھتے پاچھتے پہنچ ہی جایا کرتے تھے۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے وہ بڑی میری عزت کرتے تھے، بہت شفقت فرماتے تھے، مجھے بالکل اپنے پاس اوپر تخت پر بٹھا لیا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ کھانے پینے کا ان کے یہاں سلسلہ ان کا ایسا تھا، برکتی لنگر کا سلسلہ تھا۔ تو ہم جب بھی جاتے تھے تو جو بھی کچھ تیار ہوتا تھا وہ ہمیں کھلاتے تھے۔ صبح کے وقت ہم ناشتے پر چلے جاتے تھے تو کبھی کچھ اور چائے وغیرہ پورا ترمس بھر کے ہمارے پاس رکھ دیتے تھے، اور پیو، لیکن اپنی بساط کو دیکھتے ہوئے بہرحال ہم کھاتے پیتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعے کو بھی کہ ویسے تو عام طور سے کہتے لیکن ہم نے وہاں وہ کھایا۔ عام طور سے تو کہتے ہیں بھائی دال دلیا حاضر ہے، یہ دال دلیا کھا لیجیے، وہاں ہم نے دلیا کھایا حقیقت میں، کیونکہ صاحب کے یہاں پکا ہوا تھا، بھگونا بھرا ہوا، اور انہوں نے ایک وہ تھا کیا نام ہے چمچہ گہرا، اس سے بھر کے دیا بہت سارا، اور ہم نے اسے پیا۔ تو اس طرح سے جیلی دیتے تھے، بڑی فرسٹ کلاس والی جیلی، ڈبل روٹیاں، اور دوپہر میں جاتے تھے تو گھر والوں کے لیے بھی دے دیا کرتے تھے۔ کتنے افراد ہیں؟ بعض وقت ایسا ہوا ہم نے تو بہت محبت سے کھایا، گھر لے کر آئے مسور کی دال، ثابت مسور کھڑے اور روٹی۔ بھئی ایک بزرگ ہستی کے یہاں سے تبرک لائے، کہنے لگے اوہ یہ کیا اٹھا لائے، کون کھائے گا، اترتا ہی نہیں گلے سے، تم لوگ تو بڑے ناقدرے ہو۔ تو بہرحال پھر ہم کھا لیا کرتے تھے۔ مٹھائی کا بھی میں نے عرض کیا کہ اس سے اندازہ ہوا کہ بڑے صاحب کشف تھے۔ ایک سفر تھا تو اس میں ہم گئے، عطر کا معاملہ بھی میں نے عرض کیا ہے، سنایا کہ عطر لے گیا تھا یہاں سے تو، لیکن وہاں گھر میں رکھا تھا، یہ تھا کہ جب بھی جاؤں گا تو پہلے جیب میں ڈال لوں گا، لیکن مسجد نبوی میں ہی ساتھیوں میں پروگرام بن گیا ہمارا، تو ہم سیدھے چلے گئے۔ پوچھا کہ بھئی عطر لائے ہو؟ میں نے کہا حضرت عطر لایا تو ہوں، لیکن ابھی اس وقت تو نہیں، اپنے ٹھکانے پر ہے، آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو بہرحال پھر انہوں نے فرمایا کہ بھئی اس طرح سے اس میں جب جاؤ گے فلانے علاقے میں تو وہاں پر اس نام کے صاحب ہیں، ان کی مٹھائی کی دکان ہے، وہاں جا کر کتنے افراد ہو؟ میں نے کہا حضرت ویسے تو ہمارا پورا گروپ ہے حاجیوں کا، لیکن بہرحال ویسے ہم آس پاس کے 10-15 سمجھ لیجئے کہ 10 کے قریب ایسے افراد ہیں جو آپس میں بیٹھنا اٹھنا اور کمرے میں ساتھ رہنا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 9 حصے کہا یا 10 کے، ان سے کہنا کہ 9-10 حصے بنا کے دے دیں۔ وہاں گئے تو وہ مالک تو ملے نہیں، ملازمین سے ذکر کیا، اس طرح جو صوبی جی نے حکم فرمایا ہے، کہنے بہت اچھا جی، شام کو آپ آ جائیے، ابھی ہے نہیں۔ تو بہرحال شام کو بھیجا ایک ساتھی کو، تو گئے، انہوں نے کہا کہ جی وہ ابھی سامان ہے نہیں، کل آئیے گا۔ بہرحال وہ سامان انہوں نے دیا، اس میں چیوڑا تھا، مٹھائی تھی، اور جو بہت زیادہ یاد آتی ہے، یہاں بھی دنیا کی نعمتیں سب ملتی ہیں، لیکن وہ مدینہ منورہ ہے، وہاں کی تو خاک بھی بڑی اونچی ہے اور بہت ہی زیادہ نور ہی نور ہے، تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی بالوشاہیاں تھیں، ان کا مزہ اور ذائقہ وہ اب بھی جو ہے وہ بہت یاد آتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم گئے وہاں، تلاش کی، وہ دکان ہی ختم ہو گئی۔ تو بہرحال صوفی صاحب نے پھر ہم جب دوبارہ گئے تو فرمایا کہ بھئی وہ مٹھائی مل گئی۔ میں نے کہا جی حضرت کتنے حصے لیے؟ میں نے کہا جی اتنے دیے، انہوں نے اتنے بتائے تھے۔ تو کہنے لگے انہوں نے بہت زیادہ تاخیر کی، بہت افسوس ہوا مجھے، میں نے انہیں ڈانٹا کہ تم نے انہیں کیوں اتنی دیر سے دیے، پہلے کیوں نہیں دیے، حالانکہ ہم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ انہوں نے دیر کر دی اور یہ کہہ دیا۔ بہرحال بہت شفقت فرماتے تھے۔ ابھی آخری مرتبہ ہماری ان کی ملاقات ہوئی تو کچھ ایسا سلسلہ ہو گیا تھا کہ وہ بیچارے اپنے ٹھکانے پر رہتے نہیں تھے۔
میں پہنچا ہوں تو ان کے خادم خاص تھے عبدالستار صاحب، وہ قسمت سے مل گئے، اپنا سامان تھوڑا بہت کچھ سمیٹ کر جانے والے تھے۔ میں نے سلام دعا کی، میں نے کہا صوفی جی کہاں ہیں؟ کہنے لگے کہ وہ بھائی آج کل ذرا دوسری طرف کہیں رہ رہے ہیں مصلحت کی وجہ سے، تو بہرحال اس بنا پر یہاں نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہاں ہیں؟ انہوں نے پتہ سمجھایا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے وہیں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ وہیں جا رہے ہیں تو ہمیں بھی لے چلیں۔ ہم ان کے ساتھ ساتھ ہو لیے، اور جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ اسی محلے میں ہم بھی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایک گلی بیچ میں چھوڑ کر دوسری گلی ان کی تھی، اور اس سے پہلے ایک گلی ادھر کو ہمارا ٹھکانہ تھا۔ بہرحال جا کے ملا، بڑے خوش ہوئے، بہت سینے سے لگایا وغیرہ، دعائیں فرمائی۔ اس طرح سے اس سفر میں ایسا ہوا، ویسے تو تبرک وہ بہت کچھ دے دیا کرتے تھے، تسبیح وغیرہ، اور اس دفعہ بہت زیادہ تسبیحات دی میرے ساتھ، اور بھی بعض ساتھی گئے تو سب کو 3-3 4-4 تسبیحات دی، مجھے بہت ساری دے دی۔ اور وہ دل میں ایک خیال بھی گزر رہا تھا کہ شاید کہ یہ آخری سفر لگ رہا ہے جو اس قدر شفقت کا معاملہ۔ تو باہر کے پھر بیٹھے تھے ہم کہ ایک ملنے والے آئے، وہ لوگ کوئے سے حج کو آئے تھے، ان سے فرمانے لگے کہ وہ آدمی آئے، تعارف کرایا آپس میں، ہم فلاں فلاں ہیں، ساتھ میں ان کے کھانا پکانے والے بھی تھے خانسامہ۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارا کھانا پکانے والے ہیں۔ تو ہمارے صوفی جی نے فرمایا کہ بھائی تمہیں حلیم پکانا آتا ہے؟ حالانکہ وہ بھی پاکستانی تھے، وہاں ملازمت پر رہتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا جی میرے کو تو معلوم نہیں حلیم کیا ہوتا ہے۔ تو صوفی جی نے فرمایا کہ بھائی وہ اس میں ایسے پکاتے ہیں، گوشت بھی ہوتا ہے، دالیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ہوتا ہے، بڑا لذیذ ہوتا ہے، تو پکا سکتے ہو تم؟ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں پکا سکتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ میں نے بات نوٹ کر لی اپنے دل میں، اور میرے وہاں چچا زاد بھائی رہتے ہیں ماشاءاللہ مستقل، تو میں نے وہاں بہن سے اپنے ذکر کیا۔ میں نے کہا اس طرح ہمارے صوفی جی کا دل چاہ رہا ہے حلیم کو، تو پک جائے گا؟ انہوں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ بہرحال انہوں نے حلیم پکایا، ایک دیگچی بھر کر صوفی جی کے لیے دیا، اور ایک دیگچی بھر کر ہمارے لیے اور ہمارے ساتھیوں کے لیے دیا۔ اور میں اچانک صوفی جی کے پاس اجازت لے کر اندر گیا۔ میں نے کہا حضرت آپ کی خدمت میں یہ حلیم لے کر آیا ہوں۔ ارے بھائی آپ نے بڑی ہے نا تکلیف کی، آپ کو کس نے کہا تھا؟ میں نے کہا کہ بس اس دن آپ سے جو سنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے۔ اکیلے تھے وہ، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، بس اللہ کے واقعے میں اتنے اونچے درجے کے ولی تھے کہ اکیلے رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن اللہ پاک جب فضل فرماتے ہیں تو سب آسان ہوتا ہے۔ بہرحال بہت خوش ہوئے، بڑی دعائیں دیں، اور فرمایا عبدالستار دوسرے کمرے سے بلایا کہ بھئی ہمارے حضرت جو ہیں حلیم لے کر آ گئے ہیں، ان کے برتن ابھی ہاتھ کے ہاتھ خالی کر کے دے دینا، حلیم رکھ لو۔ پھر ایک شب میں اور اہلیہ ہم دونوں گئے، بیچ میں بھی ملنے جاتے رہے، ہم قریبی تھے تو چلے جایا کرتے تھے، ساتھیوں کو کبھی لے گیا، کبھی میں اور بیوی دونوں چلے گئے۔ تو اس رات کو کوئی اور صاحب بیٹھے تھے، میں گیا تو فرمانے لگے کہ بھئی اب ایسا ہے کہ ہمارے حضرت صاحب آ گئے ہیں، اہلیہ بھی ان کی، تو ہم ان سے ذرا بات چیت کریں گے، تو آپ مہربانی فرما کر بیٹھنا چاہیں تو اس کمرے میں بیٹھ جائیں، اور جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ بس ابھی تو جاؤں گا میں، پھر آؤں گا۔ وہ چلے گئے تو ہم دونوں بیٹھے اور دعا کی درخواست کی، کچھ تذکرہ کیا میں نے کسی کے لیے دعا کے لیے کہ حضرت ان کے لیے دعا کیجئے، بڑے گندے ہیں، بڑے نالائق ہیں۔ تو رو پڑے بہت، کہنے لگے کہ وہ کیا گندے ہیں، گندے تو ہم ہیں۔ اور پھر جو انہوں نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور جو روئے اور جو رلایا، بہت دیر تک دعائیں فرماتے رہے، گڑ گڑاتے رہے اور روتے رہے، رلاتے رہے، بہت دیر ہو گئی۔ وہ مفصل ہماری ان کی الوداعی ملاقات تھی، اور اس کے بعد پھر میں جس دن ہماری واپسی تھی دوڑتا ہوا گیا،
فرمانے لگے چائے تیار ہے، چائے پی جاؤ۔ میں نے کہا حضرت وہاں سامان چڑھ رہا ہے، سامان کو دیکھنا بھی ہے، کوئی چیز رہ نہ جائے، زندگی رہی تو پھر پئیں گے، لیکن بہرحال۔ اس کے بعد پھر میں سفر میں جب وہاں گیا تو میں نے وہاں حرم شریف میں ذکر کیا، تو مجھے ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ وہ صوفی جی کا تو ربیع الثانی کے اندر غالباً بتایا کہ انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا، کہنے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا کچھ تفصیل معلوم ہے؟ کہنے لگے ہاں، ظہر کی نماز پڑھی، پیروں سے وہ معذور تھے، گھٹنوں سے بہت شدید تکلیف تھی، تو وہ زیادہ تر بیٹھے رہتے تھے یا لیٹے رہتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے زیادہ۔ تو ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد تقاضا ہوا، رفع حاجت کے لیے گئے اور وہاں سے فارغ ہو کر باہر آئے اور وضو کیا، اور وضو کر کے اپنے بستر پر آ گئے، اور پھر عبدالستار سے کہا کہ عبدالستار ذرا طبیعت گھبرا رہی ہے، ذرا مجھے لٹا دو۔ اور لیٹے اور پڑھتے پڑھتے تسبیحات بہت پڑھا کرتے تھے۔ تسبیح کا یہ عالم تھا کہ پڑھتے تھے تو دانے کے اوپر ہاتھ روک کر باتیں کرتے رہتے تھے، اور پھر جب بات کچھ مکمل ہوتی تھی پھر آگے شروع کر دیتے تھے، یہ عالم تھا۔ اور قرآن پاک کا بھی بہت زیادہ اہتمام تھا، تلاوت فرماتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ دلی مراد ان کی پوری ہوئی کہ جنت البقیع کا پیوند ہونا چاہتے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں رہے، اور آپ ہی کے زیر سایہ دفن بھی ہونا چاہتے تھے۔ تو اس پر ذکر کیا تھا میں نے، ابھی جو آپ کو کتاب سے مضمون سناؤں گا کہ اللہ والوں سے وابستہ ہو جاؤ، جڑ جاؤ، ان کے ساتھ رہو، لگے رہو، تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اور آخرت میں وہ بھی جہاں جائیں گے تو یہ بھی ان کو بھی ساتھ لگا کے لے جائیں گے۔ اور بھی بزرگ ہیں، ایک بزرگ اور ہیں، ان سے 1990 میں ہم دیکھتے رہے، ملاقات ہوئی کہ عصر کے بعد وہ بیٹھے رہتے تھے اور کچھ گھومتے ہوئے نظر آتے تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے سو گئے، لیکن پھر وہ بیدار ہوتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ وہ مراقبے میں چلے جایا کرتے تھے۔ ہم اس وقت 14 افراد تھے، ہم نے ان سے سلام دعا شروع کی، اور اس کے بعد پھر وہ ہمیں مصری دینے لگے۔ چنانچہ جتنے بھی ساتھی ہوتے تھے واسکوٹ میں ہاتھ ڈال کے، اور وہ مصری سب کو تھوڑی تھوڑی مدینہ شریف کی مصری دیا کرتے تھے۔ اس وقت سے ان سے سلام دعا ہو گئی ہماری۔ ایک مرتبہ ایسے ہی تذکرہ تھا، کوئی بات چیت تھی، میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ عشق عطا فرمائے، تو ہنس کر کہنے لگے کہ بھائی عشق تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک مضمون سنایا جو میں نے اس وقت کچھ یاد کیا، پھر اگلے سفر میں یاد کیا، اب انہیں سناتا ہوں تو بہت ہنستے ہیں۔ اہلیہ کا ان کی انتقال ہو چکا، اب وہ کافی بوڑھے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ عشق بہت دور ہے، لمبی کھجور ہے، اوپر ہے تو چور ہے، اور نیچے گرے تو چکنا چور ہے۔ الفاظ یاد کیے میں نے، اور پھر اس کے بعد اگلے کسی مرحلے میں سفر میں میں نے پوچھا کہ حضرت اس کے مفہوم اور مضمون تو سمجھا دیجئے، کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ عشق کی باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ ہم عاشق، لیکن عاشق تو بہت مشکل سے بنتا ہے، اور عاشق تو ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پھر ہوں اور اف اور چوں اور چرا کا کوئی قصہ نہیں ہوتا۔ پھر کہنے لگے کہ یہ اصل میں اس طرف اشارہ ہے کہ کھجور جو ہے وہ بہت لمبی ہے، اور اوپر اس کے درخت پر کھجور لگ گئی تو ہوا آ رہی ہے، بڑی مست ہے اور جھوم رہی ہے، ہل رہی ہے، چور ہے، خوش۔ اور جب دانتوں کے بیچ میں آ گری تو دانتوں نے اس کو پیس کے بالکل رائتا بنا دیا، اس کا حریرہ بنا دیا، لیکن اس کھجور نے اف نہ کی۔ اس پر وہ کہا کرتے ہیں کہ عشق بہت دور ہے، لمبی کھجور ہے، اوپر ہے تو چور ہے، اور نیچے گرے تو چکنا چور ہے۔ تو حقیقت یہی ہے۔ بہرحال اور بھی بہت سے بزرگ ہیں، ایک ایتھوپیا کے ہیں، ان سے بڑی ہماری دوستی ہے، اور یہاں پاکستان کے ہیں، دوستوں سے ہے۔
تو اس میں بہرحال صوفی محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، بقیہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی رہے، ان کا کرم ہوتا رہے، حرمین شریفین کی حاضری ہوتی رہے اور اپنے نیک بندوں سے اللہ تعالیٰ ملاتے رہے، ان کا کرم ہوتا رہے۔ ویسے تو بہت ہیں، وہ طبیعت ہی اپنی اس قسم کی ہے کہ ہر ایک سے لپٹنے کی عادت نہیں، لیکن بہرحال جس کی طرف دل مائل ہوتا ہے اس کی طرف پھر لگ جاتے ہیں۔ ایک اور بزرگ ہیں، وہ اب مہاجر مدنی وہیں رہتے ہیں اور پورا خاندان وہیں رہتا ہے۔ ان کی ہماری بھی ملاقات جو ہے وہ 1990 میں ہی ہوئی پہلی مرتبہ، اور اس کے اوپر انہوں نے بڑا عجیب و غریب ان کا بھی محبت کا اور تعلق کا سلسلہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز عصر کے بعد وہ ہاتھ میں چپل لی ہوئی اسفنج کی، گلے میں چادرہ ڈالے ہوئے، بڑے والہانہ اور دیوانہ نوار چال سے چلے آ رہے تھے عصر کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی سے باہر نکلنے کے لیے۔ میں نے دیکھا تو میرے دل نے کہا کہ یہ کوئی بزرگ ہستی ہے۔ میں تھا اور ہمارے ساتھی طارق صاحب تھے، ہم دونوں تھے۔ میں نے کہا یہ بزرگ آ رہے ہیں، لاؤ ان سے ہاتھ ملائیں۔ چنانچہ ہاتھ ملایا، خیر خیریت ہوئی۔ پھر انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور اتنی دعائیں دیتے ہیں، قرآن پاک سے کیا، احادیث سے کیا، اس قدر ماشاءاللہ ازبر ہیں انہیں۔ ہاتھ پکڑ کے ہاتھ چھوڑتے نہیں اور دعائیں دیتے جاتے ہیں اور یوں ہلاتے جاتے ہیں، جھٹکا دیتے جاتے ہیں اور ہلاتے جاتے ہیں۔ ایک وہ بھی عجیب انداز ہے محبت کا اور شفقت کا۔ ملاقات ہوئی، پھر اس طرح سے بہت زیادہ انہوں نے دعائیں دی۔ اس کے بعد جمعرات کو صبح ہماری روانگی تھی کہ اس سے پہلے بدھ کی شام کو پھر اچانک وہ نظر آئے۔ میں نے کہا وہ بزرگ جا رہے ہیں، چلو ان سے دعا کرا لیتے ہیں کہ کل ہماری روانگی ہے۔ چنانچہ ان سے ملاقات کی اور میں نے آبدیدہ ہو کر بتایا کہ کل ہماری روانگی ہے۔ ان کا نام ہے شیخ محمد بن مود۔ انہوں نے مود ہمیں بہت پکے طریقے سے یاد کرایا کہ میم واو دال مود، اور انہوں نے ہمارا نام بھی اتنا پکا یاد کر لیا ماشاءاللہ، میرا اور ہمارے شمیم صاحب کا اور بات ساتھیوں کا، کہ دیکھتے ہی بے ساختہ کہتے ہیں شیخ ابرار، شیخ ابرار کیف حالک۔ اور اسی طرح دوسرے اور ایک بزرگ ہیں ایتھوپین، وہ بھی بہت پکا نام انہیں یاد ہے ماشاءاللہ۔ تو بہرحال ان سے ملاقات کر کے میں نے کہا کہ عربی میں کل ہماری صبح روانگی ہے، دعا فرمائیے۔ انہوں نے آبدیدہ دیکھا تو جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے، باتیں بھی دعائیں بھی سب۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک، آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ ان کی قبر جنت البقیع کے اندر ہے، آپ کو معلوم ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ ان کی قبر پر گئے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کئی سوالات کر کے اصل میں ہمیں تسلی دینا مقصود تھا ان کا۔ کہنے لگے کہ جس وقت آپ دودھ پیا کرتے تھے تو آپ کے منہ مبارک میں اور سینے میں درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں رہتی تھی۔ کپڑا بھی ہٹا دیتے ہیں، ظاہر بچے کو جب دودھ پلاتی ہے ماں تو کپڑا بھی ہٹا دیتی ہے، براہ راست ہی تعلق ہو جاتا ہے، ہر حائل ہٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے تو وہ جہاں کہیں بھی رہتا ہو وہ آپ سے ایسا قریب ہے کہ درمیان میں کوئی حائل اور حجاب نہیں ہے۔ اور اگر وہ آپ کی اتباع نہیں کرتا تو مدینے کے اندر بھی رہتا ہے تو وہ آپ سے بہت دور ہے۔ پھر بڑی دعائیں دی اور فرمایا کہ انشاءاللہ پھر آؤ گے، پھر ملاقاتیں ہوں گی۔ میرے پوتے جو ہیں ماشاءاللہ ان کی بھی ہم نے جو قرآن پاک پڑھنے کی ابتدا کرائی قاعدے کی، تو ایک رات عشاء بعد ہم ان کے پاس گئے، مسجد نبوی میں نماز سے فارغ ہو کر ہم سب گھر والے تو کھڑے رہے ان کے انتظار میں۔ جب وہ تشریف لائے تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے پوتے ہیں، آپ ان کو بسم اللہ کرا دیجئے۔ پھر انہوں نے بسم اللہ کرائی وہاں۔ تو بہت بزرگ ہستی ہیں، وہ بھی بڑے صاحب کشف ہیں۔ بہرحال بہت بزرگ ہیں، بہت بزرگ ہیں۔
ویسے ہماری جو ہے زیادہ مناسبت جو ہے وہ اور دوستی وہ مسجد نبوی میں ہے۔ حرم شریف مکہ مکرمہ میں بھی بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ، بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں۔ وہاں ایک قاری صاحب ہیں، ویسے بنگال کے تعلق ہے لیکن وہ وہاں تقریباً 40-45 سال سے رہتے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں اور ایسی شفقت فرماتے ہیں کہ جب بھی ملاقات ہو جائے اور ہم ان سے درخواست کرتے ہیں دعا کرا دو، وہیں بیٹھ کر جو روتے ہیں اور جو رلاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں کراتے ہیں اور بہت بشارتیں سناتے ہیں، بڑی کام کی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ انہی نے بتایا کہ دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگا کریں آپ کہ یا اللہ رسوائی سے یہاں بھی برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی بچانا۔ تو بزرگوں کی کیا بات ہے، کسی سے کچھ ملتا ہے کسی سے کچھ، اور یہ روحانی باتوں کے ساتھ ساتھ اور یہ انمول موتیوں کے ساتھ ساتھ مادی نعمتیں بھی ملتی ہیں، تسبیحات ملتی ہیں، کوئی اور چیزیں ملتی ہیں۔ اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور عطا، اور دربار نبی میں ہمارے آقا کی در حقیقت شفقت اور عنایت اور مہربانی، اور جو ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس سے جو ملی، اور وہ ماشاءاللہ اب تک لاکھوں کی تعداد میں مخلوق کے ہاتھ میں جا چکی اور چھپتی رہتی ہے، وہ نعمت ہے کہ ایک بزرگ ہستی جن کا اب افسوس ہوتا ہے کہ لحاظ اور ادب کی وجہ سے نام نہ پوچھ سکا، اور بعد میں پھر 1990 کے بعد وقفہ اتنا ہو گیا 94 تک کہ میں جا نہ سکا۔ ساتھیوں میں بھی کوئی گئے ان سے ذکر کیا تو وہ حلیہ نہ پہچان سکے، بہرحال پھر ان کا وصال ہو گیا تھا، بالکل پتلے دبلے منحنی تھے، اور جب بھی میں ان سے کوئی سوال کرتا تو پہلے وہ روضہ اقدس کی طرف دیکھتے تھے پھر وہ جواب دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی جو آپ حضرات کے ہاتھوں میں بھی آ چکی، اور وہ ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں چھپتی رہتی ہے، اور اس کے بڑے فائدے اور فوائد اور فضائل نظر آتے ہیں۔ وہ ہے السلام علینا من ربنا وعلی عبادہ الصالحین۔ ایک وقت ہم بیٹھے جا کر، شاگرد بھی تھے میرے ساتھ 3-4 اور میں بھی ان کی خدمت اقدس میں بیٹھے، تو انہوں نے بات چیت کی اور اس کے بعد اپنے واسکوٹ میں اندر کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے وہ کاغذ نکالا اور مجھے انہوں نے ہاتھ میں دیا کہ یہ لے لو، اس کو عام کرنا، اور اس کے فائدے اس کے اندر عربی میں لکھے، ہم نے وہ اردو میں بھی لکھ دیا، اور پہلے شروع میں تو اصل وہ عبارت بھی چھاپ دیا کرتے تھے، اب یہ ہے کہ اپنے رسم الخط میں وہ چھاپ دیتے ہیں، اور وہ مضمون بھی کہ انہوں نے مجھے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازیاں نظر آتی ہیں، جس کسی کو بھی بتاتا ہوں، خود بھی پڑھتا ہوں اور پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست شان نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں۔ تو یہ نعمتوں کے اندر بہت بڑی زبردست نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے دربار اقدس میں عطا ہوئی، اور اس کا فیض برابر جاری ہے، لاکھوں کی تعداد میں اب تک چھپ چکا ہے۔ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فیض جاری رہے گا۔ تو بارکیف یہ بزرگوں کے تذکرے کے ذیل میں بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت بھی ہے، والہانہ تعلق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی کرم نوازی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں آپ کی شفقت بھی پوری طرح سے رہتی ہے، تو وہاں کے احباب جو ہیں وہ بھی بہت بے ساختہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اب اس کے بعد آپ کو کتاب سے مضمون سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے 5 چیزوں کی پابندی ضروری ہے۔ حضرت فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل جنت والے انعامات کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے 5 چیزوں کی پابندی ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ اپنے نفس کو تمام گناہوں سے باز رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو کوئی بھی اس بات سے ڈرا کہ اسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے برائیوں سے روکا،
اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دوسری یہ کہ دنیا کی تھوڑی سی مقدار پر راضی ہو جائے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جنت کی قیمت ترک دنیا ہے۔ آدمی کو جتنی ضرورت ہے اتنی مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور ہائے ہائے کے چکر میں رہے گا تو پریشانی میں کمی نہ ہوگی، اضافہ ہی ہوگا۔ تفصیل گزشتہ جمعے کو آپ سن چکے ہیں۔ اور تیسری یہ کہ ہر نیک کام کی خواہش رکھے اور طاعت کے کسی کام کو نہ چھوڑے، نہ معلوم کون سی نیکی گناہوں کی بخشش اور جنت کے حصول کا سبب بن جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، اور یہ جنت وہ ہے جس کے تم اپنے اعمال کے بدلے مالک بنا دیے گئے۔ اور ایک اور آیت میں ہے، جزاء بما کانوا یعملون، کہ انہیں یہ بدلہ ان کے اعمال کی بدولت دیا جائے گا، اور انہیں جو کچھ بھی اعزاز اور اکرامات ملیں گے وہ طاعت اور نیکی کی بدولت ہی ملیں گے۔ تو اس لیے عرض کر چکا ہوں کہ نیکی کو چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو تو چھوٹی سمجھ کر چھوڑے نہیں، اور برائی کو چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو تو چھوٹی سمجھ کر کرے نہیں، کہ بعض وقت چھوٹی برائی بھی تباہی کا سامان ہوتی ہے، اور اسی طرح سے بعض وقت چھوٹی سی نیکی بھی کامیابی کا سامان ہوتی ہے اور نجات کا باعث ہوتی ہے۔ اور داعیے کے متعلق بھی عرض کر چکا ہوں، کسی بھی معاملے میں اللہ پاک کی طرف سے دل کے اندر آپ کے کوئی تقاضا پیدا ہو نیک کام کے لیے کہ یہ کام کر لیں، اور اس وقت وہ مہمان آیا ہوا اللہ کا آپ کے دل میں، آپ نے وہ کام کر لیا تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی۔ وہ وقت نکل گیا تو اس صورت میں آپ کو بعد میں ملال ہوگا اور افسوس کریں گے کہ میں وہ کام کر لیتا تو اچھا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس کا زندگی میں بہت سا سلسلہ رہتا ہے، سابقے ہوتے رہتے ہیں، اور اس پر عمل کر لیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، عمل نہ کریں تو دل میں افسوس رہ جاتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ پاک نے بعد میں ملال ہوگا اور افسوس کریں گے کہ میں وہ کام کر لیتا تو اچھا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس کا زندگی میں بہت سا سلسلہ رہتا ہے، سابقے ہوتے رہتے ہیں، اور اس پر عمل کر لیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، عمل نہ کریں تو دل میں افسوس رہ جاتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ پاک نیکی کے سلسلے میں دل میں کوئی داعیہ پیدا فرمائے تو اس داعیے کو اللہ کا مہمان سمجھ کر اس کی قدر کر کے اس کام کو انجام دے دیا کریں۔ میرے ساتھ بھی یہ بہت ہوتا ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے، فوراً میں اس پر عمل کر لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے یہ توفیق عطا فرمائی اور جس نے یہ داعیہ پیدا فرمایا۔ بہت معاملات ہوتے رہتے ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بڑائی، اپنی تو کچھ بھی نہیں، سارا انہی کا کرم ہے جو نیکیاں کرا لیتے ہیں۔ بعض وقت دل میں ایسا آتا ہے کہ فلاں شخص اس کی اتنی وہ کر دو، فلاں شخص کو دے دو، تو فوراً دے دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے دل میں ڈالی۔ تو بہرکیف اس داعیے اور مہمان کی قدر کریں گے تو خوشی ہوگی اور کام بھی بن جائے گا، اور اگر لے دلال کر گئے وہ وقت نکل گیا تو پھر افسوس کرتے رہیں گے، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ چوتھی بات یہ کہ نیک لوگوں سے محبت رکھے اور ان کی ہم نشینی اختیار کرے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کی بھی جب بخشش ہوگی تو وہ اپنے بھائیوں اور احباب کی سفارش کرے گا، جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باہمی بھائی چارہ خوب پیدا کرو، کیونکہ قیامت میں ہر بھائی کو سفارش کا موقع ملے گا۔ اسی پر یہ میں نے سارا مضمون آپ کو سنایا ہے، بزرگوں سے محبت کا اور اللہ والوں سے تعلق رکھیں۔ ایک حدیث شریف ہے، وہ آپ کو پہلے بھی سناتا رہتا ہوں، یاد رکھیے، ساری زندگی یاد رکھیے۔ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یا متعلم بنو، یا عالم بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو،
اور چوتھے نہ بنو، یعنی ان سے مخالفت اور بغض و عناد رکھنے والے نہ بنو۔ تین جو ہیں، تین قسمیں، یہ تو ہیں بہت کامیاب اور قابل مبارکباد۔ طالب علم بنے دین کا جب، عالم بنے جب، اور ان سے محبت رکھنے والا بنے جب، نجات کا سامان ہے۔ البتہ اگر علم دین اغراض دنیاوی کی وجہ سے حاصل کیا اور اس میں غرض فاسد ہو تو وہ پھر بات الگ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے تعلق نہیں ہوتا، وہ دنیا ساز کہلاتا ہے اور دنیا فروش کہلاتا ہے۔ اس طرح سے دین فروش دنیا کا طالب ہوتا ہے تو ایسے آدمی وہ ان بشارتوں کے حقدار نہیں ہے۔ اخلاص کے ساتھ دین سیکھنے والے اور دین پڑھ کر کامیاب ہونے والے اور ان سے محبت رکھنے والے اخلاص کے ساتھ یہ بڑے کامیاب ہیں۔ دین کی ایک بات بھی سیکھی اور ایک بات بھی کسی کو سکھا دی تو اس پر کتنا زبردست اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ وہ اس کو نوازیں گے، اور اس طرح سے دین کا چونکہ خادم بن گیا اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوگی۔ طالب علم کے لیے تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں دی ہیں، فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور کیسے کیسے مخلص طالب علم دین کے سیکھنے والے، کیسی محنتیں کرنے والے، مجاہدے کرنے والے، ریاضتیں کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دینے والے، اور جب وہ تعلیم حاصل کر کے اس کو مکمل کر لیتے ہیں تو پھر اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، تو پھر اللہ پاک کی شان ہے کہ کیسے اللہ پاک ان سے کام لیتے ہیں، کہاں کہاں لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اس طرح سے ان کا فیض جاری ساری ہو جاتا ہے۔ ان سے لپٹنے والے، محبت کرنے والے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا تعلق رکھنے والے بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ پھر آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو کافی پہلے سنایا۔ ہمارے بزرگوں نے ہی بیان کیا ہے یہ واقعہ۔ ایک شخص تھے، وہ طلباء کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، کھانے پکا پکا کے لاتے تھے اور بھی مختلف خدمتیں انجام دیتے رہتے تھے، بڑا ملنا جلنا رکھتے تھے طالب علموں سے۔ تھے وہ بڑے بھاری بھرکم لحیم و شحیم، تو طالب علموں میں بعض شریر تھے، انہوں نے ان کا نام بیل رکھ لیا تھا، بیل۔ تو جب کبھی بھی وہ آتے تھے دور سے دیکھ لیا، کہنے لگے ارے وہ بیل آ رہے ہیں اپنے، تو گویا کہ ان کا نام ڈال دیا بیل۔ انہیں پتہ نہیں تھا، کافی دن اس طرح سے گزرتے رہے۔ اس طرح سے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہوتے ہوتے وہ بات منہ سے نکلی، پرائی ہوتی گئی اور ان تک بھی پہنچ گئی کہ بھئی میں ان لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اور یہ مجھے بیل کہتے ہیں۔ ناراض ہو گئے اور انہوں نے خدمت بند کر دی اور آنا جانا چھوڑ دیا۔ ظاہر غصہ آنا تھا کہ مجھے بیل بنا دیا، بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، کچھ دن جب نہیں آئے گئے، ایک رات خواب دیکھا انہوں نے کہ قیامت کا منظر ہے، پل صراط جو ہے وہ قائم ہے اور لوگ دوڑے ہوئے اس پر جا رہے ہیں، تو یہ بیچارے جو ہیں پل صراط سے پہلے ہی کنارے پر ایک طرف بڑے حیران، پریشان، اداس، مایوس کھڑے ہیں، کوئی آس پاس ساتھی نہیں، اکیلی جان کھڑے ہوئے ہیں، حیران پریشان۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ وہی طلباء وہ پل صراط پر کچھ تھوڑے سے اوپر چڑھے تھے، بھاگتے دوڑتے۔ ایک نے جب مڑ کر دیکھا، اس نے اپنے ساتھی سے ارے اپنا بیل تو وہ کھڑا ہوا۔ ساتھیوں نے کہا کہاں؟ کہنے وہ کھڑا تھا ہم نے۔ وہ واپس لوٹ کر آئے، ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے وہ لے کے دوڑ لیے۔ آنکھ کھل گئی، کہنے لگے کہ اللہ میں نے متنبع کر دیا کہ لپٹے رہو، برا مت مانو۔ کہہ دیا۔ بہرحال پھر آئے، ملے، پھر سارا خواب بیان کیا، پھر دوبارہ سے خدمت کرنے لگے۔ تو یاد رکھیے کہ طلباء کی، علماء کی خدمت، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے۔
गुनाह भी झड़ते हैं, नेकियां भी बढ़ती हैं। तो खाली देखने पर ये सवाब मिलने लगे, जो उनकी खिदमत किया करे, उनसे लिपटा करे, उनसे दीन सीखा करे, उनके पांव दबाया करे, उनके हाथ चूमा करे, तो उसको कितना जबरदस्त अल्लाह ताला महबूब बना देंगे। लेकिन वादे ऐसे होते हैं कि उनको हसद भी हो जाता है। बड़े बड़े अकाबरीन गुजरे हैं, उनकी खिदमत में रहने वालों ने खिदमतें की और उनके साथ लगकर उन्होंने भी अपने दर्जात बुलंद कराए। हासिदों ने हसद किया और जहन्नम की आग में वो पहुंचे। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े अपने वक्त के बुजुर्ग गुजरे। इनके पास एक बुजुर्ग आए, दुर्वेश, जिनकी खाल उधड़ी हुई थी और एक कंबल ओढ़ा करते थे। मशहूर है पहले कि मुल्तान जब तशरीफ ले गए तो वहां घर घर से आग मंगवाई कि भाई थोड़ा सा गोश्त ढूंढना है। शागिर्द ने कहा आग दे दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं। वल्लाहु आलम कहकर कहता हूं, अल्लाह ताला हकीकत जानते हैं, लेकिन बहरहाल रिवायत मशहूर यही है। हर एक ने मना कर दिया, आग नहीं दी। तो उन्होंने फरमाया कि भाई ऐ शम्स, तेरा नाम भी शम्स और मेरा नाम भी शम्स, तू ही आकर मेरे इस गोश्त के टुकड़े को भून दे। तो बहरहाल सूरज काफी नीचे आ गया, तो उसकी वजह से मुल्तान की गर्मी बड़ी मिसाली गर्मी है। वहां फिर लोगों ने आपको बहुत सताया, तंग किया, निकाल दिया। तो फिर आप वहां से चले गए, तिब्रेज चले गए और एक तरह से हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और वहां मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में बैठे उठे, देखा लोगों ने, पड़े, घिन आती है, मक्खियां जो है भिनकती रहती हैं, पड़े रहते थे वहां पर। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा कहीं दावत में अपने तमाम शागिर्दों के साथ जा रहे थे, तो फरमाया कि बाबा हम जा रहे हैं दावत में, सबके सब ये हमारी तमाम चीज़ें, इमारत और किताबें, कुतुब खाने और सामान, इसकी तरह निगरानी रखना, कोई इधर उधर ना होने पाए। बड़ी कीमती कीमती किताबें उस ज़माने में तो हाथ से लिखी जाती थी, मखतूते होते थे। तो बहरहाल वो कह के चले गए। अब जो दावत से फारिग होकर वापस लौट कर आए तो देखा कि सारी किताबें हौज में पड़ी हैं। उससे कबल ऐसा था कि दौरान दर्स कोई बात हुई तो उन बुजुर्ग ने पूछा कि ये क्या है, तो मौलाना रूमी ने फरमाया कि आपके समझने की बात नहीं है, आप नहीं जानते। वो चुप हो गए। अब जो वापस आए देखा सारी किताबें हौज में पड़ी हैं। कहा कि बाबा ये क्या किया आपने? गजब हो गया, मेरी इतनी मेहनत सारी आपने रायगा कर दी, पानी में डाल दी। ये क्या है? कहा कि आप नहीं समझते। इन्हें लाजवाब कर दिया। फिर हौज में उतरे, एक एक किताब झाड़ झाड़ कर और देते रहे। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह देखकर हैरान रह गए कि किताब को पानी लगा ही नहीं। सारी किताबें निकाल के दोबारा से दे दी, उन्होंने रख ली। जब समझे कि ये तो कोई अल्लाह वाले हैं, बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, तो उनका नाम इसमें गरामी हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी खिदमत में फिर मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द बनकर पेश हुए और उस्ताद बनाया, शेख बनाया और फिर बहुत जबरदस्त फायदे उठाए। इसी को फरमाया है कि पहले जो थे आप खाली मौलाना रूमी थे, उसके बाद फिर मौलाना रूम हो गए। तो इस तरह से अल्लाह वाले बने इनकी शागिर्दी इख्तियार करके। तो बहुत बड़ी तादाद थी जो मोहब्बत करती थी कि भाई ये अल्लाह वाले हैं, क्या बात है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के एक बेटे तो बड़े लायक और फायक थे और बहुत ही, वो भी आपके नक्शे कदम पर थे, और एक बेटा आपका वो लोफर गुंडा हो गया और लोफरों के साथ और गुंडों के साथ रहता था। उसने और बाकी गुंडों ने कहा कि ये हमारे अब्बा के साथ कौन आदमी आके लग गया कि घिन आती है, मक्खियां भिनकती रहती हैं, कंबल चढ़ाता ओढ़े रहते हैं, इनको खत्म करो, रास्ते से हटाओ। चुनाचे उन्होंने प्लानिंग करके एक दफा बुलाया। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह पुकारते रह गए, हजरत इधर आ जाइए, बात सुनिए।
اور وہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ وہ وہاں سے لے گئے، ان کو لے جا کے قتل کر دیا، قتل کر کے ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ 2-3 دن گزر گئے، ڈھونڈ کے تھک گئے، پتہ چلا نہیں کچھ، تو رات کو خواب میں آئے، فرمایا کہ بھائی ہم تو وہاں اندھے کنویں میں پڑے ہیں، قتل کر کے وہاں ڈال دیا سب نے، کم از کم ہمیں وہاں سے نکال کر ہماری نماز جنازہ پڑھ کے ہمیں دفن تو کر دو۔ تو پھر وہ دوڑے ہوئے گئے شاگردوں کے ساتھ، دیکھا تو وہاں وہ قتل پڑے ہوئے تھے۔ دفن کیا تو وہ لڑکا جو تھا وہ بھی اور باقی جتنے بھی شریک تھے قتل کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ہی ایسا پکڑا کہ عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ تو بغض رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات اللہ والوں سے، عالموں سے، طالب علموں سے، اماموں سے، مؤذنوں سے محبت رکھنے والے ہوں۔ اپنی طرف دیکھ لیا کریں کہ ہمارا ہی قصور ہوگا، کچھ ان کا قصور نہ ہوگا، اور اس طرح سے بہت سے تو جس کو حسد ہو جائے بغیر بات کے وہ تو کسی کے پیچھے بقول کسی کے پنجے جھاڑ کے پڑ جاتا ہے، اور نقصان کس کا ہے؟ جو پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑا، جس کے پیچھے پڑا اس کا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ عطا ہوتی ہے، جس کو بھی یہ نعمت مل جائے۔ غبطہ کرنے والے تو ماشاءاللہ وہ پا لیتے ہیں، اور حسد کرنے والے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اور میں عرض کر چکا ہوں، ایک بس کے پیچھے لکھا تھا کہ حسد نہ کیا کر کہ اس کی آگ میں تو جل جائے گا، ایک میں لکھا تھا کہ حسد نہ کیا کر کہ تو کالا ہو جائے گا۔ تو حاسدوں کی بھی کمی نہیں اور فاسدوں کی بھی کمی نہیں، رقیبوں کی بھی کمی نہیں۔ تو بارکیف ہم آپ اللہ والوں سے محبت رکھیں، طالب علموں سے محبت رکھیں۔ کیسے کیسے لوگ دنیا میں ہر زمانے میں رہتے ہیں، طالب علموں کی کس عنوان سے خدمت کرتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جن کے متعلق میں اپنے بچوں سے سنا کرتا ہوں، اللہ نے ان کو اتنا عطا فرمایا کہ وہ مدرسوں میں آتے ہیں تو فی طالب علم 100 روپے دے کر جاتے ہیں، اٹیچیاں بھر کر لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو باہر کے اس طرح سے اللہ والوں سے محبت رکھنے کا یہاں بھی فائدہ اور وہاں بھی فائدہ، آخرت میں ساتھ ہو جائیں گے، مغفرت کرائیں گے اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بزرگ ہیں بہت، ایک دفعہ ایسا ہوا 1995 میں، اسی سن کی بات ہے کہ ہم صبح اشراق پڑھ کر، جس سن کا میں نے یہ واقعہ بیان کیا آپ کو بزرگ سے ملاقات کا، صبح اشراق کی نماز پڑھ کر ہم اپنے ٹھکانے کی طرف آ رہے تھے، تو وہ بزرگ بھی ہمارے پیچھے آ رہے تھے، یہیں کے ہیں اور بہت بزرگ ہیں، ہر سال جاتے ہیں، رمضان میں بھی اور ربیع الاول میں بھی اور حج میں بھی۔ تو پیچھے آئے، بلڈنگ پر چڑھنے سے ذرا پہلے سلام دو ہو گئی بازار میں۔ میں نے کہا ارے ماشاءاللہ آپ، کہنے لگے ہاں، میں خوشبو سونگتا آپ کے پیچھے آ گیا۔ پھر ہم انہیں اپنے ٹھکانے پر لے کر آئے، وہاں بٹھایا، باتیں چیتیں ہوئی۔ انہوں نے ساتھیوں سے کہا، شاگردوں سے، کہ اپنے بزرگ کی انگلی جو ہے وہ مضبوط پکڑے رکھنا۔ اور پھر کہنے لگے کہ بزرگ کی انگلی کیا پکڑتے ہیں بچے، بلکہ بزرگ ہی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ جب ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو گرنے نہیں دیتے، راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے۔ آپ کو میں مشاہدے کی مثال بتاتا ہوں، آپ راستے چلتے دیکھیے، ماں جا رہی ہوگی، باپ جا رہا ہوگا، چھوٹا بچہ ساتھ ہوگا، آپ دیکھیے گا کہ بچے کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، بچہ تو ظاہر بچہ ہے، وہ ڈاواں ڈول ہوتا ہے، لڑکنے کو ہوتا ہے، اماں کے ہاتھ میں تو اماں سنبھال لیتی ہے، باپ کے ہاتھ میں تو باپ سنبھال لیتا ہے، گرنے نہیں دیتے۔ گاڑی آ رہی ہے تو اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں کہ گاڑی نہ لگ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور جب بڑے ساتھ ہوتے ہیں تو چھوٹوں کو بے فکری ہوتی ہے۔ کہنے لگے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، مثال بہت واضح ہے کہ مثلا جیسے ابھی یہی سفر ہے، کہنے لگے اس سفر میں آپ لوگوں کے کام سارے، آپ نے کہا ہمارے بزرگ کرا رہے ہیں تو ہمیں کیا فکر۔ تو جب بڑے ہوتے ہیں تو چھوٹوں کو کہ ہم اپنے اللہ والے جو بندے ہیں ان کے مضبوطی سے ہاتھ دامن تھام لیں
اور ان کے ساتھ لگے لپٹے رہیں، لیکن کام کریں وہ کہ جس سے سرخروئی ہو۔ یہ نہیں کہ خالی دامن کے چکر میں ساری برائیاں کرتے رہیں اور بربادی کا سامان کرتے رہیں، پھر بزرگ جو ہیں وہ کام نہیں آئیں گے۔ لپٹے رہنے کا قدرتی طور پر فائدہ ہوگا انشاءاللہ کہ حالات اچھے ہونے لگیں گے، دل کی حالت سدھرے گی۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت شیخ ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ انہی کے فیوز و برکات ہیں کہ اس ناچیز کے ہاتھ پر بھی نہ جانے کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں، تو آتے ہیں پہلے بگڑے ہوئے، کیا حالتیں ہوتی ہیں، سب چیزوں سے بیگانہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بیٹھتے اٹھتے باتیں سنتے اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں کہ حالت کیسی اچھی ہو جاتی ہے۔ جب ہم یہاں آئے تو ایک صاحب تھے، ان کی داڑھی بھی نہیں تھی، نماز روزہ بھی گنڈے دار کرتے تھے، تو وہ کبھی کبھی یہاں آتے تھے اور بیٹھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے والد خواب میں نظر آئے جو مر چکے تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تم کیا کرنے جاتے ہو؟ صبح مسجد کا کہا، نماز پڑھنے یہیں آتے تھے، وہاں کیا کرنے جاتے ہو؟ بھاڑ جھونکنے جاتے ہو؟ وہاں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ڈانٹا والد نے خواب میں، اور اس کے بعد وہ پھر یہاں آتے رہے پابندی سے، انہوں نے خود ہی بتایا، اور پھر داڑھی بھی رکھ لی۔ پھر اس کے بعد یا تو کہتے تھے کہ زندگی میں کبھی یاد نہیں پڑتا کہ فجر کی نماز پڑھی ہو، تنا کے سویا کرتے تھے۔ اور پھر یہ عالم ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوئی اور تعلق قائم کر لیا تو تہجد بتاتے تھے کہ کبھی بھی الارم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر الارم کے وقت پر اللہ پاک کے فضل سے آنکھ کھل جاتی۔ پھر انہوں نے قضاء عمری کے ادا کرنے کا عزم کیا تو انہوں نے 25-30 سال کی نمازیں پڑھی، اور اس وقت ان کی طبیعت کافی اچھی تھی، شروع میں 17-18 سال پہلے، تو بتاتے تھے کہ ایک دن میں انہوں نے 60 نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، جب بندہ رجوع کرے اور اخلاص سے لگ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی فضل ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں کے ساتھ وابستہ رکھے، اور سب محبوبوں کے سردار جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ پاک آپ کے ساتھ ہمیں صحیح معنی میں وابستہ فرما دے اور آپ کی اتباع کامل نصیب فرما دے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ بکثرت دعا کیا کرے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی اور خاتمہ بالخیر کی بہت زیادہ درخواست کرتا رہے، خود بھی دعا کرے، دوسروں سے بھی دعا کرائے۔ دوسروں سے دعا کرانا بھی سنت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے دوسروں سے دعا کرانے کی اہمیت کے بارے میں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا، کہ آقا پوری امت کے لیے دعائیں کرتے تھے ہر وقت، حتیٰ کہ عرش پر بھی اپنی امت ہی کو یاد رکھا، اور آخرت میں بھی آپ کو امت ہی کی فکر رہے گی اور یہاں بھی فکر مند رہے۔ تو ایسی پیاری ہستی جو ساری امت کے لیے دعائیں کرتی تھی، جب آپ جا رہے ہیں آپ کے امتی حضرت عمر فاروق تو ان سے فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، تو اس لیے دعا کی درخواست کرنا بھی سنت ہے اور دعا کرنا بھی سنت ہے۔ اللہ پاک سے مانگنا ہم آپ کے لیے، ہمارے آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم تو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق جدی پشتی بھک منگے ہیں۔ جدی پشتی اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دانہ گندم کھا لیا تو فوراً جو سب کچھ ہو گیا، لباس اتر گیا جنت کا، تو فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دعائیں کتنی اللہ پاک نے بتائی ہیں، سارے پیغمبر دعائیں مانگتے رہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مانگتے رہے، تو ہم تو جدی پشتی مانگتے اور بھک منگے ہیں، تو اس لیے ہمارا کام تو مانگنا ہے، اور جب مانگیں گے لگ کر لپٹ کر
اور عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ، تو اللہ پاک کی رحمت واسعہ امید ہے قبول فرمائیں گے. ان کا وعدہ ہے، ہم قبول کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور غائبانہ کسی کے لیے دعا کرے تو وہ اور بھی زیادہ قبول ہوتی ہے کہ اس میں اخلاص ہی اخلاص ہوتا ہے. کام بھی وہ کرتے رہیں جو خاتمہ بالخیر کے ہوں، اور اسی طرح سے دعا کرتے رہیں اٹھتے بیٹھتے دن میں رات میں. اور جب بھی کوئی بھی بزرگ ملے، مسلمان بھائی ملے، تو ان سے بھی دعا کرا لیا کریں. دعا قبول ہوتی ہے اور بیڑا پار ہونے کا سامان ہوتا ہے. خاتمہ بالخیر ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَمِلَاكُ الْعَمَلِ خَوَاتِمُهُ، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے. خاتمہ اچھا ہوا تو سب اچھا ہو جائے گا، خاتمہ خراب ہوا تو سب خراب ہو جائے گا. اس لیے خاتمے کی فکر بڑی ضروری ہے، اور اس کے لیے دعا اور دوا دونوں، یعنی نیکیاں بھی کرے اور دعا بھی کرے. اور خاص طور سے اس میں مسواک کا عمل، اور اسی طرح نماز کی پابندی اور مداومت، اور اسی طرح سے سورہ ملک اور بہت سے اور بھی اعمال، ان کو بڑا اللہ پاک نے دخل دیا ہے کہ یہ عمل جاری رہیں گے تو انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہونے کا سامان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی ہیں جو اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. اللہ پاک ان کا خاتمہ کھلا ایمان پر فرماتے ہیں. اس لیے خاتمہ بالخیر کی فرمایا کہ دعا کثرت سے کرتے رہیں اور جنت کی دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ اپنی رضا عطا فرمائیے، مقام رضا جنت عطا فرمائیے، اور ناراضگی کی جگہ جہنم سے بچائیے، اور آپ ناراض نہ ہوں. ہمیں ان کاموں سے بچائیے جو ناراضگی کا باعث ہیں. ہمارے حضرت والا عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالصاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ درجات عالیہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو نور سے پر فرمائے، اور اللہ پاک ان کے فیوض و برکات کو قیامت تک جاری اور ساری رکھیں کہ دعا کا طریقہ انہوں نے ہی سکھایا. حضرت ہمارے اس وقت جو غروب آفتاب کا وقت ہے، جمعے کے دن بیان کے بعد جس والہانہ انداز سے دعائیں کرتے تھے، یہ وہی انداز ہے کہ دعائیں ہمیں آپ کو اللہ پاک مانگنے کی توفیق دیتے ہیں. ہمارے حضرت بہت والہانہ، عاجزانہ، بہت ہی متواضعانہ طریقے سے ایک بندہ بن کر مانگتے تھے اور سارا مجمع مانگتا تھا اور دعائیں قبول ہوتی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی. وہی ہمارا آپ کا بھی ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے اللہ پاک سے جس طرح سے عاجزی کے ساتھ مانگا کریں. بندہ جب اللہ پاک سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ترس آتا ہے. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ باپ ہے، ماں ہے، بچہ مچل کر لپٹ کے مانگتا ہے، ماں باپ اس کی مراد کو پورا کر دیتے ہیں. وہ رونے لگتا ہے تو اس کو چپ بھی کرتے ہیں، تسلی بھی دیتے ہیں. اس سے کہیں بڑھ کر ماں باپ کی شفقت تو کیا معنی رکھتی ہے کہ نسبت خاک را با عالم پاک، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور شفقت اور عنایت تو بہت اونچی ہے. شرط یہ ہے کہ لپٹ کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے. بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جو مستغنی ہیں، مانگتے نہیں، اور بہت سے اللہ تعالیٰ سے شرماتے ہیں. اور آج کے دور میں تو بہت سے دعا کے منکر بھی ہو گئے. دعائیں مانگنے کے نام ہی وہ چڑھتے ہیں کہ دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اسے سب پتا ہے، وہ خود دے گا، دے دے گا، نہیں دے گا، نہیں دے گا. یہ بہت ہی یوں کہہ لیجئے کہ بہت ہی زیادہ گستاخانہ انداز ہے. بندے کو عاجزی کے ساتھ یہ سوچ کر کے اللہ پاک میرے سامنے ہیں، میری سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے حضرت والا کے ارشاد کے مطابق کہ خوب جی بھر کر عرض و معروض کر دو. پھر دیکھیں آپ کہ اللہ پاک کیسے کرم فرماتے ہیں. ہو سکے تو آنسو بھی بہا لو، اور آنسو بھی نہ آئے تو رونے کی شکل ہی بنا لو، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کو کتنا ترس آتا ہے. تو مانگنے کے اندر بہت فائدے ہیں.
اور اس کے لیے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ باقاعدہ اہتمام کر کے مانگیں گے. آپ کا منہ ہلانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا، آپ دل سے مانگ لیجئے. اللہ تعالیٰ تو دل کی بھی سنتے ہیں. رات کو آنکھ کھل جائے، ذرا سی دیر کو ہوش میں آ کے اللہ میاں سے دعائیں مانگ کے پھر سو جائیے. اور ویسے اہتمام کے ساتھ مانگنے کے لیے جب بیٹھیں تو عاجزانہ طریقے سے ہاتھ جو ہیں اٹھا لیں. ایک بھکاری ایک داتا کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ گیا ہے، اور داتا بھی وہ ہے کہ جن کے یہاں کوئی بھی کمی نہیں کسی چیز کی، اور وہ مانگتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، عاجزی کرتا رہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گڑ گڑانے کا انداز ایسا ہی تھا. اس قدر آپ دار و قطار رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی میں جوش جب آتا ہے، جب آواز آتی ہے. جو مستغنی بنتے ہیں، بے نیاز بنتے ہیں، مانگنا پسند نہیں کرتے تو ان کی مرضی. بہرحال ہمیں آپ کو تو مانگنا چاہیے. ایک ایک مانگے کے اوپر اللہ پاک کتنا کتنا عطا فرماتے ہیں، اس کا آج ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. کل کو انشاءاللہ اس کے بہت زبردست فوائد نظر آئیں گے، طبیعت باغ ہوگی. اور آخر میں یہ حدیث جو ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے آدمی ایسے ہیں جو دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ قبولیت نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن مانگنا چھوڑتے بھی نہیں. آخرت میں اللہ پاک اسے بلا کر فرمائیں گے کہ یہ تیرے اجر و ثواب پتہ ہے کہاں کے ہیں، کیا کام کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو کوئی ایسا کام یاد نہیں ہے جس کا یہ بدلہ ہو. پھر فرمائیں گے اللہ پاک کہ تو نے دعائیں مانگی، یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، تو تیری دعائیں قبول ہوئیں کہ نہیں؟ وہاں تجھے کچھ نہیں ملا. یہ میں نے آخرت میں تیرے درجے بلند کرنے کے لیے ثواب رکھا تھا، یہ لے لے. وہ کہے گا یا اللہ آپ کی بڑی عنایت اور مہربانی ہے، کاش کہ دنیا میں آپ میری کوئی دعائیں قبول نہ کرتے، ساری آخرت کے لیے کر دیتے تو کتنے اور زیادہ اجر و ثواب ملتے. مگر شرط یہ ہے کہ عقل حلال ہو، صدق مقال ہو، اور طلب صادق ہو، اخلاص ہو، پھر جو مانگتا ہے تو ملتا ہے. اور اگر شرائط پوری نہیں ہو تو پھر کام گڑبڑ ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مہربانی سے نوازے اور کرم فرمائے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں. باقی یار زندہ تو بس، باقی انشاءاللہ آئندہ دعا کر لیجیے. ایک پرچہ ہے دعا کے لیے. سید محمد ابتہاج ظفر طویل علالت کے بعد روح بسیط ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ آجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اور اسی طرح سے وفاق المدارس کے امتحانات ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اس میں تمام طلباء اور طالبات کو کامیابیاں عطا فرمائے. اور گزشتہ ہفتے میں بھی بہت سے طلباء اور طالبات غیر وفاق المدارس کے اس میں جو امتحان دے چکے ہیں اپنے اپنے مدرسوں میں، اللہ پاک ان تمام طلباء اور طالبات کو بھی بہترین نمبروں سے کامیابیاں عطا فرمائے. دعا کرتا ہوں. درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور